السلام علیکم ریڈرز، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول میں اسیر محبت ہو گیا کے ایپیسوڈ 5 لے کر حاضر ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 5۔ سر ایک لڑکی ملنے آئی ہے آپ سے۔ وہ ابھی اپنے آفس پہنچا ہی تھا کہ تبھی اس کے سیکرٹری نے اسے اطلاع دی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، کہہ رہی ہے آپ اسے جانتے ہیں۔ خیام نام بتا رہی ہے وہ اپنا۔ سیکرٹری کی بات پر اسے حیرت ہوئی تھی، مگر پھر اس لڑکی کو بھیجنے کا کہتے آفس روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اسے آفس میں بیٹھے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ آفس کا دروازہ کھلا تھا اور ٹک ٹک کی آواز آفس میں گونجی تھی۔ باران نے فائل سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی پنک شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے، بالوں کو ٹیل پونی میں قید کیے اور لائٹ میک اپ پر ڈارک لپسٹک لگائے اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر باران نے سوالیہ انداز میں آئی برو اچکائی تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ کس لیے ملنا چاہتی تھی؟ باران نے ایک ساتھ 3 سوال پوچھے، جبکہ وہ لڑکی تو اس کے منہ سے میں تمہیں نہیں جانتا سن کر شاکڈ تھی۔ ارے ہم ابھی 3 ہفتے پہلے ہی تو ملے تھے ایک کلب میں۔ میرا نام خیام ہے، میں ٹرکی کی رہنے والی ہوں۔ یاد نہیں آپ کو؟ آپ نے مجھے کچھ لوگوں سے بچایا تھا جو میرے بابا نے بھیجے تھے۔ وہ اس کے ٹیبل کے پاس پہنچ اپنا ہاتھ میں پکڑا کلچ ٹیبل پر رکھتی فر انگلش بولتی اسے یاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر باران کے چہرے پر بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ تم خیام ہو یا بادام ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، باران نے بیزاری سے اردو میں کہا تو خیام نے ناسمجھی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سوری، کیا کہا؟ مجھے یہ زبان نہیں آتی۔ خیام کی بات پر باران سیدھا ہو کر بیٹھتا، ٹیبل پر اپنے بازو رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہے مس کہ مجھے سروکار نہیں، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کب میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی؟ مجھے بے فضول کسی سے بات کرنا، اسے اپنے سر پر چڑھانا پسند نہیں۔ تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ باران نے اس بار اسے ٹرکش زبان میں جواب دیا تھا، جبکہ وہ لڑکی جہاں اس کے منہ سے ٹرکش زبان سن کر حیران ہوئی تھی، وہیں اس کے الفاظوں نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ مگر میں تم سے اسپیشلی ملنے آئی ہوں، کیونکہ جب سے تم سے ملی ہوں مجھے تمہارے علاوہ کوئی چیز کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ہر وقت تمہاری ہی یاد آتی ہے۔ تمہاری خوبصورت کرسٹل گرین آئیز والا چہرہ میرے ذہن کے پردوں پر ایسا بیٹھا کہ مجھے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ خیام نے ڈائریکٹ اپنی فیلنگ بتائی تھیں، جبکہ باران کا تو اس کی باتوں پر دماغ خراب ہو رہا تھا۔ بس بہت ہو گئی بکواس، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہاری جان بچائی تو اس کا مطلب یہ نہیں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں یا کرنے لگوں۔ تم پہلی لڑکی نہیں ہو جس نے باران خان کو چاہا ہے، لاکھوں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، مگر باران خان تم جیسیوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، باران نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کھڑے ہو کر کہا تو اس کے غصے پر خیام بھی بری طرح ڈری تھی۔ پر بس میں نے کہا نا بہت ہو گیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خیام نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے کچھ کہنا چاہا، مگر باران نے اس کو بیچ میں ہی روک کر کہا، تم بڑی بے دردی سے ٹھکرا رہے ہو نا میری محبت کو، تو جاؤ، میں بھی تمہیں بد دعا دیتی ہوں باران خان کہ تمہیں بھی محبت ہو، بلکہ عشق ہو، تاکہ تمہیں بھی درد کا پتہ چلے، اور جیسے تم میری محبت کو ٹھکرا رہے ہو نا، ویسے ہی وہ تمہارے عشق کو ٹھکرائے اور تم اپنی خوبصورتی کے غرور کے ساتھ منہ کے بل گرو۔ جاؤ، بد دعا ہے تمہیں میری۔ وہ غصے اور دکھ سے اسے بد دعا دیتی اپنا کلچ اٹھا کر روتے ہوئے اس کے آفس سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے باران نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ وہ ریسنگ ایریا پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی بائک ریسنگ کٹ پہن رکھی تھی، جبکہ اس کے بوٹ ہیل والے ہی تھے۔ اسے ہیل کی اتنی عادت تھی کہ وہ نارمل سول پہن ہی نہیں سکتی تھی، اور پھر ہیل پہن کر اس کی جانے والی ایٹیٹیوڈک واک لڑکوں کو آہے بھرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ریس سٹارٹ تھی، جبکہ آج اسے ایک سپاری بھی ملی ہوئی تھی۔ ریس کو ختم کرنے کے بعد وہ وہیں جانے والی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی ریس سٹارٹ ہونے لگی تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ وہاں اس کے علاوہ صرف ایک اور پارٹیسپینٹ ہی تھا، ریس کے لیے باقی کوئی نہیں تھا۔ اوئے ادھر آؤ نا ذرا، اس نے ریس کو منعقد کرنے والے انسان کو بلایا جو ڈرتا ڈرتا اس کے پاس آیا تھا۔
یہ آج صرف 2 لوگ کیوں ہیں؟ کسی اور نے حصہ کیوں نہیں لیا؟ اس نے سخت آواز میں پوچھا، جبکہ اس آدمی کی تو اس کے پاس کھڑے ہوتے بھی جان جا رہی تھی۔ وہ داریہ میڈم، دراصل کوئی بھی آپ کے ساتھ ریس نہیں لگانا چاہتا۔ انہیں ڈر لگتا ہے آپ سے، اور پھر آپ ہر بار جیت جاتی ہیں۔ یہ لڑکا بھی نیا آیا ہے یہاں شاید، اسی لیے آپ سے ریس لگانے کے لیے تیار ہے، اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے ادب سے بتایا۔ تو داریہ کا موڈ خراب ہوا تھا۔ کیا یار، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا ریس کا۔ میں نہیں لگا رہی ریس ایک آدمی کے ساتھ، اسے تم ویسے ہی رقم دے دو انعام کی، میں جا رہی ہوں، داریہ نے برے موڈ کے ساتھ کہتے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ کسی کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ میں بالکل نہیں لوں گا یہ رقم، اگر میں جیت کر نہ لے سکا تو۔ اگر تم ریس لگاؤ میرے ساتھ تو تمہیں ہرا کر میں خوشی سے جیت کی رقم لوں گا، اسی ایک پارٹیسپینٹ نے داریہ کو دیکھتے کہا۔ شاید وہ ان کی باتیں سن چکا تھا، جبکہ اس کے چیلنج پر جہاں ریس کا آنر پریشان ہوا تھا، وہیں داریہ نے اپنی گرین آنکھوں سے داد بھری نظروں سے اسے دیکھا اور ڈارک میرون رنگ کی لپسٹک سے سجے اپنے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ تمہارا کانفیڈنس اچھا لگا مجھے، چلو گیم کا مزہ تو آئے گا، داریہ نے چیلنج ایکسیپٹ کرتے کہا اور اپنا ہیلمٹ پہنتی اپنی بائک کی طرف بڑھ گئی، جب بائک پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے ہی چلتا اپنی بائک تک پہنچا تھا۔ 1 2 3 اسٹارٹ سنتے ہی وہ اپنی بائکوں کو ریس دیتے آگے بڑھا چکے تھے، جبکہ داریہ بائک کو بہت سلو چلا رہی تھی۔ وہ لڑکا اتنی ہی تیز سپیڈ سے چلاتا اس سے کافی دور پہنچ گیا تھا۔ داریہ تو ایسے چل ہو کر بائک چلا رہی تھی جیسے اسے جیتنے سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ لڑکا جب کافی آگے پہنچ گیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو داریہ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اپنی جیت کا سوچتے اس نے بائک کو اور ریس دی تھی، مگر اگلے ہی پل تیر سے بھی زیادہ تیزی سے داریہ کی بائک اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھی تھی۔ داریہ کو اچانک سے یوں آتے دیکھ وہ کافی حیران ہوا تھا، جبکہ داریہ نے اس سے آگے جا کر بائک کی سپیڈ پھر سے سلو کر دی تھی۔ وہ لڑکا اپنی سپیڈ اور بڑھاتا داریہ کو پیچھے چھوڑ جا چکا تھا، جبکہ تھوڑی دیر بعد داریہ پھر سے اس سے آگے تھی، مگر پھر سے اس نے آگے جا کر سپیڈ سلو کر دی تھی۔ یہ کھیل 4 سے 5 بار کھیل چکی تھی وہ، اسے جیسے مزہ آ رہا تھا ایسا کر کے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، سامنے والے کو جیت کے قریب لے جا کر ہراتی تھی۔ اب فنشنگ لائن بالکل سامنے نظر آ رہی تھی اور وہ لڑکا بہت خوش تھا اپنے جیتنے کا سوچ کر، مگر پھر سے داریہ کی بائک سپیڈ سے اس کی بائک کو اوورٹیک کرتی گزری تھی اور فنشنگ لائن کو کراس کر گئی تھی۔ وہ لڑکا بالکل حیران اور پریشان تھا کہ ہوا کیا آخر، جبکہ داریہ نے اپنی بائک سے اتر کر اپنا ہیلمٹ اتارا اور اپنے سر کو ہلاتے بالوں کو صحیح کیا تھا، جبکہ وہ لڑکا جو ابھی ہارنے پر دکھ میں تھا داریہ کی صدا کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ہیلمٹ بائک پر رکھ کر داریہ نے اپنی مغرور چال اس کی جانب بڑھائی تھی۔ کیسا لگا ہار کر پیارے؟ کیا ہے نا، داریہ نے کبھی ہارنا سیکھا نہیں ہے، پہلے ہی مان جاتی تو اچھا تھا، مگر اب وہ رقم میری ہے، داریہ اسے کہتی آنکھ مار کر آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ لڑکا بھی بائک سے اتر کر داریہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ سنیں مس، آپ کا نام کیا ہے؟ بات تو سنیں، وہ لڑکا داریہ کے پیچھے بھاگتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ داریہ اس کے بلانے پر بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے ایک بات تو سن لو میری، وہ تیزی سے بھاگ کر داریہ کے سامنے آتا بولا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ریس ختم تو جان پہچان بھی ختم، داریہ نے غصے سے کہا۔ نہیں، بس آپ کا نام ہی پوچھنا ہے مجھے، وہ لڑکا مسکرا کر بولا۔ تو داریہ نے لمبا سانس کھینچ کر غصے کو قابو کیا تھا۔ داریہ خان نام ہے میرا، سن لیا؟ اور کچھ؟ داریہ نے منہ پر پھینکنے والے انداز میں نام بتایا تو وہ لڑکا ہنس پڑا۔ میرا نام زازان شاہ ہے، میں نیا آیا ہوں روشیا میں، ویسے میں پاکستان سے ہوں، آپ بھی پاکستان سے ہیں کیا؟ زازان نے اس کے سامنے ہاتھ کرتے اپنا انٹرو دیتے پوچھا تو داریہ نے اس کے ہاتھ کو پہلے خاموشی سے دیکھا، پھر اگلے ہی پل جھٹک دیا تھا۔ نام پوچھنا تھا تم نے تو پوچھ لیا، اب دفع ہو جاؤ میرے رستے سے، دوبارہ میرے رستے میں مت آنا ورنہ اپنے لیے خطرہ تم خود بنو گے، داریہ نے غصے سے کہتے قدم آگے بڑھائے تھے، مگر تبھی سامنے سے کچھ گنڈے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر داریہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کی مخالف پارٹی کے بندے تھے۔
ضرور انہیں داریہ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لگتا ہے آج جانو کے لیے بہت سارا کھانا اکٹھا ہوگا۔ داریہ اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالتی ساتھ ساتھ گردن کو ادھر ادھر کرتے لڑنے کے لیے تیار ہوئی تھی، ہلکی آواز میں بولی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ ززان کو بھی نہیں سنی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر ان گنڈوں کو دھول چٹاتی، ززان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا تھا۔ تم ادھر رہو داریہ، ان کو تو میں سبق سکھاتا ہوں۔ ززان گنڈوں کو دیکھتا اپنے ہاتھوں کے پنچ بناتا بولا تو داریہ کو اس پر ہنسی آئی تھی۔ تم مجھے بچاؤ گے ان سے اور خود لڑو گے؟ داریہ نے طنزیہ پوچھا، مگر اس کے لہجے کو بنا جانے ززان نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور پھر ان گنڈوں کی جانب بڑھتا ان سے لڑنے لگا۔ داریہ کو یہ منظر بہت دلچسپ لگا تھا، اس لیے نیچے زمین پر ہی چونکڑی مار کر بیٹھتی ان کو لڑتا دیکھنے لگی۔ سامنے والے گنڈے 10-12 تھے جبکہ ززان اکیلا تھا، اس لیے وہ مار کم اور کھا زیادہ رہا تھا۔ آخر اس کو اتنا مار کھاتا دیکھ داریہ کپڑے اور ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوئے، اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ مارنے کے لیے تمہیں مجھے بھیجا گیا ہے، تو مجھے مارو نا آ کر۔ داریہ نے انہیں للکارا تو وہ ززان کو چھوڑ کر داریہ کی طرف بڑھے تھے۔ نہیں داریہ، وہ تمہیں چوٹ پہنچا سکتے ہیں، ززان نے داریہ کو باز رکھتے کہا، مگر داریہ اس کی کیوں سنتی؟ اور پھر 5 منٹ میں وہ ان سب کو ڈھیر کر چکی تھی اور جینی کو کال کر کے اس جگہ کا بتا بھی چکی تھی تاکہ وہ آ کر ان سب کو لے جا سکے۔ واؤ، تمہیں فائٹنگ بھی آتی ہے؟ ززان منہ سے نکلتا خون صاف کرتا اس کے پاس آتا بولا تو داریہ نے کندھے اچکا دیے۔ تم نے میرے لیے اتنی مار کھائی، اس لیے یہ پکڑو پیسے اور علاج کروا لینا اپنا۔ داریہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کو زبردستی پیسے پکڑاتی بولی اور پھر بنا پیچھے سے دی جانے والی اس کی آوازوں کی پرواہ کیے آگے بڑھ گئی، جبکہ ززان بس اسے پکارتا ہی رہ گیا تھا۔ سر، ایڈم کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، ڈیوڈ نے داور کے پاس آ کر کہا تو داور کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں؟ اسے کیسے پولیس نے پکڑ لیا؟ داور نے پوچھا۔ سر، آپ نے جو ڈرگز دوسری پارٹی تک پہنچانے کے لیے دیے تھے وہی لے جاتے وہ پکڑا گیا۔ پولیس نے وہ سارے ڈرگز بھی پکڑ لیے ہیں، ڈیوڈ نے پریشانی سے بتایا، مگر داور کے چہرے پر ہلکی سی بھی پریشانی کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ، کل پرسوں تک معاملہ کورٹ میں جانے سے پہلے نپٹا لوں گا، داور نے ڈیوڈ کو کہا تو وہ سر کو خم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی داور نے باران کو کال کی تھی، کیونکہ اب یہاں کام ان کے وکیل یعنی باران کا تھا۔ باران کے پاس ہر ملک میں کیس لڑنے کا سرٹیفکیٹ تھا، اس لیے داور اور داریہ کا وکیل وہی تھا۔ یہ وہ فائل ہے جس میں باران خان کے بارے میں نے سب کچھ ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک ایک بات لکھی ہے کہ اسے کون سی چیز پسند ہے کون سی نہیں، اسے کیسے لوگ پسند ہیں، وہ کس وقت کہاں جاتا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، سب کچھ میں نے پتہ کروا کر لکھ دیا ہے۔ غزین کے ساتھ کا ایک ساتھی اس کے سامنے فائل کرتا بولا۔ اس سے پہلے غزین وہ فائل پکڑتا، اس نے وہ فائل پکڑ لی تھی۔ یہ فائل میرے کام کی ہے غزین، تم نے اس کے آفس میں گھسنا ہے اور میں نے اس کے گھر میں۔ وہ اپنی میٹھی آواز میں فائل کو دیکھتی بولی۔ ابھی بھی سوچ لو یار، میں وہاں جاؤں گا تمہیں وہاں خطرہ ہو سکتا ہے، غزین اس کی فکر کرتا بولا۔ کیا ہو گیا ہے غزین تمہیں؟ میں کوئی دبو سی لڑکی نہیں ہوں، انٹیلیجنس ایجنسی کی ہونہار کیپٹن ہوں، بہت سے مجرموں کو پکڑ چکی ہوں، بہت سے کیس حل کیے ہیں میں نہیں ڈرتی کسی سے، اور ویسے بھی سنا ہے وہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہتا، تو اس لیے میں جاؤں گی، تم اس کے آفس جاؤ گے، وہ تھوڑے چڑھتے ہوئے بولی تو غزین خاموش ہو گیا۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں میم، یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ باران خان ہے، اسے ہم کیسے الجھائیں گے، ان کو پاگل بنانا بہت مشکل ہے، ان کے ساتھی نے پریشانی سے کہا۔ جیمن، تم جانتے ہو کہ انسان کو کسی چیز کی طرف اٹریکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تو جیمن نے نام میں سر ہلایا۔ اگر تمہیں کسی کو کسی چیز کی جانب متوجہ کرنا ہے تو اسے اس چیز کو اس طرح سے دکھاؤ کہ وہ پہلی ہر چیز سے مختلف ہو۔ انسان جس چیز کو دیکھتا رہے گا اس میں اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، اور جس چیز کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ چیز اسے اپنی جانب متوجہ کر ہی لے گی۔ بس میرا پلان بھی کچھ ایسا ہی ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو جیمن نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے تمہاری فکر رہے گی، غزین نے اسے محبت سے دیکھتے کہا تو داریہ ہنس پڑی۔ تم میری فکر نہ کرو،
میں سب سنبھال لوں گی اور خود کی بھی حفاظت کر سکتی ہوں۔ بس 3 دن اور پھر ہمارا مشن سٹارٹ ہوگا اور بہت جلد باران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالے بیٹھا ہوگا اور اٹلی کی سڑکوں گلیوں پر مافیا کا راج ختم ہوگا۔ یہ زاہل عمر کا وعدہ ہے، اس نے ایک عہد سے کہا تو غزین اور ان کے ساتھی جیمن نے مسکرا کر تالیاں بجاتے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتانا بھی ضرور ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں، اور یاد سے بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔